سورہ حدید، حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالی کی نعمت لوہے کا ذکر ہے۔ قرآن کا معجزہ تو دیکھیں، جس چیز کی اہمیت آج سے 1400 سال قبل بیان کی گئی ہے۔ عقلی تقاضا تو یہ تھا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی اہمیت کم ہوتی جائے، کیونکہ سائنس جب ترقی کر رہی ہے تو نئی چیزیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں۔ مگر قرآن کا معجزہ دیکھیں، 1400 سال پہلے جس لوہے کی اہمیت کو بیان کیا گیا، دن بدن اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آج دنیا کی ہر چیز میں لوہے کا استعمال، چاہے وہ اسٹیل کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ جس قدر سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں اور معدنیات کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن دین سے ہم اتنے دور ہیں کہ اسی قدر اللہ رب العالمین کی عظمتیں ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نور قرآن سے ایسے منور ہوں کہ جب سائنس میں غور کریں تو ہماری عقل یہاں تک نہ پہنچے کہ بیج بوتے ہیں تو بیج سے پودا نکلتا ہے، بلکہ ہماری عقل آگے تک پہنچے، یہ بیج کس نے پیدا کیا، اس زمین میں طاقت کس نے پیدا کی، ہر بیج سے تو پودا نہیں نکلتا، اس پودے کو پیدا کرنے والا جو رب العالمین ہے، اس کی قدرت اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور ہم رب العالمین کے خوف سے ایسے مزین ہو جائیں کہ گناہ کرتے وقت ہمارا رواں رواں کانپنے لگے اور گناہوں سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدنی سورت ہے، سورہ حدید، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سے مراد یہ کہ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 57 ہے، نزول کے اعتبار سے 94۔ تو جو یہاں پر نزول کا نمبر لکھا ہے 94، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ آخری دور میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی صورتیں 114 ہیں۔ اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سبح، پاکی ہے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرنے والا، وہی موت دینے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چاہت پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی اول و آخر ہے، یعنی وہی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ والظاہر والباطن، وہی ظاہر و باطن ہے، ہر چیز میں اسی کی قدرت کا جلوہ ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ کتنا پانی زمین میں جا رہا ہے، کتنی معدنیات زمین میں ہیں، کتنے بیج زمین میں جا رہے ہیں، کتنے مردے زمین میں جا رہے ہیں، اور کون کون سے مردوں کے اجزاء کون کون سے زمین میں مل رہے ہیں۔ وما یخرج منہا، اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں وہ پیداوار ہے، معدنیات ہے، سب کو اللہ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے،
یعنی پانی کو، رحمتوں کو، رزق کو، برکتوں کو وہ جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو آسمان میں چڑھتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے نیک اعمال ہوں، سب کو اللہ تعالی جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے تم شرم کرو، خوف کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ختم قادریہ گو کہ ایک وظیفہ ہے، مگر باہر شریعت مسجد میں جس انداز میں اس کا ختم شریف ہوتا ہے، یہ وظیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ اصلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ الحمدللہ سینکڑوں بھائیوں اور بہنوں کی زندگی میں ختم قادریہ کی برکت سے انقلاب آیا۔ وہاں جہاں یا باقی انت الباقی کا ذکر ہوتا ہے تو دنیا فانی ہے، دنیا کی محبت سے ہمیں دور بھاگنا ہے، اس کا درس دیا جاتا ہے۔ یا کافی انت الکافی کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس بات کا درس ہوتا ہے کہ جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو ہم جھوٹ بول کر روزی کیوں کمائیں، ہم گناہ کیوں کریں۔ اسی طرح جب ختم قادریہ شریف کے بعد اللہ تعالی کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے تو وہ روحانی منظر ہوتا ہے جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور پھر آخر میں ہم یہ ذکر کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ذکر ہوتا ہے تو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ اعمال اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو پورے ہفتے یہ روحانی یوں سمجھیے کرنٹ ہے کہ بندے کو پورے ہفتے ایک پاکیزہ سوچ دیتا ہے۔ آپ سے ہو سکے تو آپ بھی پابندی سے آئیں۔ ہر ہفتے کو دوپہر 2:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک قادریہ لان شہزادہ لان میں خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف ہوتا ہے، اور ہر اتوار کو عصر تا مغرب باہر شریعت مسجد میں مرد حضرات کے لیے ختم قادریہ شریف ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں، یعنی تمام معاملات کا حقیقی اختیار تو صرف اللہ کو ہے۔ بندہ چاہے کتنے ہی ہاتھ پاؤں مار لے، وہ تقدیر کے سامنے اور اللہ کے فیصلوں کے سامنے کئی مواقع پر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر وہ چیز جو میں چاہوں وہ مجھے مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب انسان جانتا ہے کہ میری چاہت اللہ تعالی کی چاہت اور اس کی مرضی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر وہ چاہے جو رب چاہتا ہے، وہ کام کرے جس میں رب کی رضا ہے۔ من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا، اور جس کا اللہ ہو جائے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ رب العالمین ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے نیک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ آمینو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس مال کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا۔ اس مال میں تم
گزرے ہوئے لوگوں کے وارث ہو، یعنی دنیا میں جو پہلے لوگ تھے وہ اس دنیا کے مالک تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تمہیں عطا فرمائی، اب تم بھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وارث بنایا ہے، نائب بنایا ہے، تو اس دنیا سے جانے سے پہلے تم یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم، پس وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے، وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، تمہیں دعوت دیتے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حالانکہ اس اللہ نے تم سے پکا وعدہ لیا اگر تم یقین کرنے والے ہو، تو اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں تمہاری روحوں کو جمع کیا اور تمہاری روحوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میرا ہی کہنا مانو گے، مگر دنیا میں آ کر تم اس عہد اور پیمان سے پیچھے ہٹ گئے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہ رب العالمین جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن واضح آیتوں کو نازل فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں کیوں نازل کی جاتی ہیں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالی تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یہ قرآن کی آیتیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جانے والی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ضرور شفقت فرمانے والا مہربان ہے، رؤوف رحیم ہے۔ ان آیات میں ایمان لانے کا ذکر کیا گیا کہ ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر ایمان لانے والوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اجر کبیر، بڑے اجر کی انہیں بشارت سنائی گئی۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واضح اور روشن معجزات دکھا کر تمہیں ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا اس کی شان بیان کی گئی کہ اس کے قرب سے اور قرآن کی آیات پر غور کرنے سے انسان اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن پاک کا نور عطا فرمائے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے؟ مال اس نے دیا، وہ تمہارے مال کا محتاج نہیں، اور تم جانتے ہو کہ اسے تمہاری حاجت نہیں، پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جو مطالبہ ہے یقیناً تمہارے بھلے کے لیے ہے، اور جب تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو جتنا دو گے اس سے زیادہ دنیا میں بھی دیا جائے گا، آفات بلیات مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچو گے، تو جب ہر لحاظ سے تمہارا فائدہ ہے کہ ثواب بھی ملے گا، جتنا مال دو گے اس سے زیادہ دنیا میں بھی ملے گا، پھر بھی تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔
لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں وہ لوگ برابر نہیں کہ جنہوں نے مکے کی فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور انہوں نے جہاد کیا، وہ اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے دونوں برابر نہیں ہیں۔ حالانکہ دونوں صحابہ ہیں لیکن درجات میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے فتح ہونے سے پہلے ایمان لانا ایک بہت مشکل امر تھا، اور وہ اسلام کو بنیاد بیس فراہم کرنا تھا۔ تو صحابہ کرام نے فتح مکہ سے پہلے اپنے خون مبارک سے اس اسلام کی آبیاری کی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو واضح غلبہ مل گیا، اب جو ایمان لائے ان کا ایمان لانا بھی بہت بڑی سعادت ہے، مگر وہ ثواب وہ برکتیں وہ نہ پا سکے جو مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ وہی لوگ ہیں جن کو کئی درجے عظمت حاصل ہے، بلندی حاصل ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے مکے کی فتح کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور انہوں نے جہاد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال اس طرح فرمائی کہ مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور مال خرچ کرنے والوں کا اس قدر درجہ بلند ہے، مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد ایمان لانے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دیں اور وہ پہلے ایمان لانے والے چند مٹھیاں جو کی دیں تو ثواب میں انہیں زیادہ ثواب ملے گا جنہوں نے چند مٹھیاں جو کی دی، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ ان کا درجہ اس قدر بلند ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب ان کا درجہ اس قدر بلند ہے تو پھر اس کے بعد یعنی صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں ان کے مقابلے میں صحابہ کا درجہ کس قدر بلند ہوگا، اور پھر اس طرح آپ سوچتے رہیں اور اس زمانے میں آ جائیں تو اس زمانے کے اگر سارے لوگ مل کر ساری دنیا کی دولتیں اللہ کی راہ میں دے دی تو کسی صحابی نے ایک کھجور اللہ کی راہ میں دی ہو تو ساری دنیا کی دولت اللہ کی راہ میں دینے سے بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس صحابی رسول کو ایک کھجور اللہ کی راہ میں دینے سے ثواب ملے گا۔ تو جب صحابہ کا مقام اس قدر بلند و بالا ہے تو کس قدر بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو اسلام کے محسنین ہیں، جنہیں اسلام نے اس قدر بلند درجہ عطا فرمایا، وہ ان کے بارے میں کلام کرے، ان پر اعتراضات کرے، انہیں برا کہے، نعوذ باللہ من ذالک ان کی توہین کرے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے اور اس قرآن پر ایمان بھی رکھے، تو اسے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جس قرآن نے حضور پر ایمان لانے والوں کی تعریفیں بیان کی اس میں صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت اطہار بھی ہیں، تو ان کی شان میں بے ادبی کرنے والا در حقیقت قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ وہ عظیم اسلام کے محسن ہیں جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا۔ قیامت تک لوگ جتنی نیکیاں کرتے رہیں گے سب کا ثواب صحابہ کرام کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے ہی قرآن کو آگے پہنچایا اور احادیث طیبہ پہنچائی، اور صحابہ جتنے نیک اعمال کرتے ہیں، انہوں نے جو کچھ نیک اعمال کیے، ان تمام نیک اعمال کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، اس لیے کہ حضور کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو نبی کے مقام و مرتبے کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی ہی عبادت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر حضور کے صدقے میں صحابہ
تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، ان کا مقام دن بدن بلندی کی طرف مائل ہے. ہر لمحے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. مثلا جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک لوگ ہدایت پر عمل کرتے رہیں گے، تو جن لوگوں نے ہدایت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسلام ہم تک پہنچایا ہے، ان کے نامہ اعمال میں ثواب ملتا رہے گا، ثواب پہنچتا رہے گا. اس سے یہ بات بھی ہم سمجھ گئے کہ آج اگر ہم اسلام کے لیے قربانیاں دیں اور اسلام کی آبیاری اپنی جان سے کریں، اپنے مال سے کریں، اپنے وقت سے کریں، تو رہتی دنیا تک اسلام باقی رہے گا. اور ہماری دعوت دینے سے یہ قرآن کا نور جب تک پھیلتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، جب تک لوگ نمازی بنتے رہیں گے. ہم نے اگر 10 افراد کو نمازی بنایا اور انہیں تبلیغ دین پر لگا دیا، قرآن کے نور کو عام کرنے پر لگا دیا، تو وہ 10 افراد بالفرض 100 افراد کو قرآن کے نور کی طرف لے آتے ہیں. پھر وہ 100 افراد 1000 کو لے آتے ہیں. تو جب تک شمع سے شمع جلتی رہے گی، یہ دعوت دینے والے کو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملتا رہے گا. تو تبلیغ دین یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے، قرآن کے نور کو عام کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کتنا نفع ہوگا ہمیں اندازہ نہیں ہے. یہ ہر لمحے اس کے نفع میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو صحابہ کرام کی 2 کیٹیگریز بیان ہوئی، 2 گروہ ہیں. مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کرام سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. جب اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے بھلائی کا وعدہ فرما لے، پھر اگر کوئی ان کے افعال پر اعتراض کرے تو در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو جہنم میں لے جا رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی رسول صلاۃ و سلام علیہ